آج ہم آپ کو ایک ایسے مولوی کا واقعہ سنانے والے ہیں جنہوں نے اس عورت کے ساتھ شادی کی جو زنا یعنی مردوں کے ساتھ غلط کام کیا کرتی تھی۔ تو اس کی کیا وجہ تھی جو مولوی صاحب نے ایک زانیہ عورت سے شادی کی، آگے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ کسی گاؤں میں ایک امام صاحب رہتے تھے، ان کا نام احتشام تھا۔ جب وہ بچپن کی دہلیز پر پہنچے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے، لیکن باپ کی محبت نے مولوی احتشام کو ڈولنے نہیں دیا، اور یہ باپ کی تربیت کا اثر تھا کہ مولوی احتشام بچپن سے ہی سلجھے ہوئے نیک انسان کے روپ میں ڈھلتے چلے گئے۔ جب مولوی احتشام 20 سال کے ہوئے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، باپ کا سایہ بھی چھن گیا، مگر اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ مولوی احتشام کی زندگی یوں ہی گزرتی رہی، کبھی کوئی شکوہ لبوں پر نہ آنے دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے ان کو بے آسرا نہ ہونے دیا، کیونکہ وہ نیک شخصیت تھے، اچھے اخلاق تھے۔ بس اسی طور پر گاؤں کے زمیندار نے ان کا خوب ساتھ دیا اور انہیں اسی مسجد کا امام بنا دیا جہاں ان کے والد صاحب امامت کیا کرتے تھے۔ مولوی احتشام گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے، اور بہت ہی کم وقت میں ان کی شرافت اور پاکیزگی دیکھ کر گاؤں کے لوگ مولوی احتشام کی بہت عزت اور قدر کرنے لگے۔ ایک دن مولوی صاحب نے ظہر کی نماز ادا کی تو دیکھا کہ کافی تعداد میں لوگ مسجد میں موجود ہیں۔ مولوی صاحب کو بڑی خوشی ہوئی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ کافی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں۔ نماز کے بعد گاؤں کے زمیندار مولوی احتشام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آج گاؤں میں بہت ہی بڑا مقدمہ ہونے والا ہے اور آپ بھی وہاں شریک ہوں گے۔ مولوی کہنے لگے اتنے بڑے مقدمے میں میرا کیا کام؟ زمیندار نے کہا دراصل یہ ایک ایسی عورت کا مقدمہ ہے جس پر الزام ہے کہ وہ گاؤں میں بدکاری پھیلا رہی ہے، لہٰذا آج ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہے، آپ آئیں گے تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ امام صاحب نے سر ہلا دیا اور کہا ٹھیک ہے جناب، جیسا آپ مناسب سمجھیں، اللہ نے چاہا تو میں ضرور آؤں گا۔ اب گاؤں میں مقدمے کے لیے لوگ آ چکے تھے۔ زمیندار کے کہنے پر مقدمہ شروع ہوا۔ ہجوم کے بالکل سامنے ایک عورت اپنے آپ کو کالے کپڑوں میں چھپائے ہوئے کھڑی تھی، ساتھ ہی اس کے 2 بچے بھی تھے، ایک کی عمر تقریباً 12 سال اور دوسرے کی 10 سال تھی۔ دونوں کی شکل سے غریبی ظاہر ہو رہی تھی۔ زمیندار نے کڑک آواز میں عورت کو مخاطب کر کے کہا، عورت، تم پر الزام ہے کہ تم نے گاؤں میں بدکاری پھیلائی ہے اور تم مسلسل یہ کام کر رہی ہو، تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ زمیندار کے سوال پر عورت کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات ہو گئی اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک آدمی بولا، بس یہ مگرمچھ کے آنسو مت بہاؤ، تیرے گھر میں کافی لوگوں نے اجنبی لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے، اب بس تم اپنی فکر مناؤ۔ زمیندار نے اس عورت سے کہا، دیکھو تم پر جو الزام لگا ہے کسی ایک شخص نے نہیں لگایا بلکہ درجنوں لوگوں نے لگایا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو، کھل کر کہو۔ اس عورت نے سر جھکا کر جواب دیا، لوگ ٹھیک کہتے ہیں، میں ایک طوائف ہوں، ہاں میں بدکار ہوں، مجھے مار ڈالیے اور میرے بچوں کو بھی مار ڈالیے۔ زمیندار نے کہا، دیکھو عورت، ہمارے ہاتھ میں موت کا فیصلہ نہیں ہے، نہ ہی اختیار ہے، اور نہ ہی ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے۔ تم اپنے منہ سے اپنے اوپر لگے الزامات کا اقرار کر رہی ہو، خود ہی کہہ رہی ہو کہ تم ایک بدکار عورت ہو، اب جو فیصلہ ہوگا وہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو بھگتنا پڑے گا۔ پھر زمیندار نے ہجوم پر ایک نظر ڈالی اور ایک آدمی کو بلا کر کہا، کیا مولوی احتشام آ چکے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، جی ہاں۔ اس کے بعد مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ زمیندار نے کہا، امام صاحب، آپ نے یقینی طور پر ساری باتیں سن لی ہوں گی، آپ کی کیا رائے ہے؟ مولوی صاحب نے کہا، جی ہاں، میں نے ساری باتیں سن لی ہیں، جو الزام اس عورت پر لگایا گیا ہے اور جو خاتون نے جواب دیا وہ بھی سن لیا ہے۔ زمیندار نے کہا، پھر کیا رائے ہے؟ مولوی نے کہا، وہی سلوک کیا جائے جو انصاف کا تقاضا ہے، ورنہ روز قیامت انصاف نہ کرنے والوں کو دردناک عذاب ہوگا، مگر سزا دینے سے پہلے آپ نے خاتون سے پوچھا ہے کہ اس نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا؟ زمیندار نے کڑک آواز میں کہا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا، ہمیں تو اس کا جرم دکھ رہا ہے اور جرم دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا ہے۔ یہ سن کر امام صاحب نے کہا، پھر معاف کرنا چودھری صاحب، آپ درست فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، آپ انصاف پسندی سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ مولوی صاحب کے اس بے باک جواب میں ہجوم میں سناٹا چھا گیا۔ چودھری کے چہرے پر بھی غصے کے آثار ابھرے، لیکن آخرکار زمیندار نے اس عورت سے کہا، بتاؤ تم نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا، یعنی تم طوائف کیوں بنی؟ اس عورت نے درد بھرے انداز میں کہا، میرے شوہر کی موت کے بعد رشتہ داروں نے میرا حال تک نہ پوچھا، میرے بچے بھوک
भूख से तड़पने लगे और मेरे घर पर फाके होने लगे। लोगों के घरों पर काम करके भी मुझे कुछ हाथ न लगा, बल्कि सिर्फ मेरी जवानी की कीमत लगी और मेरी इज्जत दांव पर लगी। मुआशरे के सभी जिम्मेदारों ने मुझे जलील पर जलील किया। मैं तो जलील होने के लिए तैयार हो गई, मगर ये सब कुछ मैंने अपने बच्चों की भूख के खातिर किया। मुझे तो भूखा मरना मंजूर था। आज जो लोग मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनमें ज़्यादातर वही हैं जो रात के अंधेरे में मेरी शर्म को तार तार करते रहे हैं। उस औरत के जवाब पर सब हैरान और परेशान हो गए और हुजूम पर खामोशी छा गई और लोगों के सर झुक गए। मौलवी साहब ने कहा, सुन लिया आपने? अगर ये मुजरिम है तो इससे पहले आप सब गाँव वाले मुजरिम हैं, जिन्होंने इस खातून को ये पेशा इख्तियार करने पर मजबूर किया है। हमारा पूरा गाँव इस जुर्म में बराबर का शरीक है। वो मर्द जो इस औरत को मजबूर करते रहे और इसने आखिरकार अपने बच्चों के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। अगर इस खातून को सज़ा देनी है तो सबसे पहले आप सबको अपने आप को सज़ा देनी होगी। मौलवी साहब की बात सुनकर जमींदार ने कहा, आप सच कहते हैं इमाम साहब, मैं वाकया इंसाफ नहीं कर पाया। आज से मैं इस इंसाफ की कुर्सी का अहल नहीं हूँ, मगर ज़ाती तौर पर एक बात ज़रूर अहल हूँ, यानी हक बात करना चाहता हूँ। उस औरत के करीब जाकर उस औरत के सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें कोई रुतबा नहीं करेगा। ये सुनकर सब में खुशी की लहर दौड़ गई। जमींदार की बात सुनकर वो औरत कहने लगी, चौधरी साहब, मैं किसी की बेटी बनने के लायक नहीं रही, मैं दागदार हो चुकी हूँ। आप क्यों अपनी इज्जत को रुस्वा करना चाहते हैं? अगर खुदकुशी हराम न होती तो मैं कब की कर चुकी होती। ये सुनकर मौलवी साहब ने कहा, अल्लाह पाक जब अपने किसी बंदे पर करम और फजल वाला मामला फरमाता है तो उसकी रहमत अनमोल है। आप अल्लाह पाक से तौबा करें, वो अपने बंदों को ज़रूर माफ़ कर देता है। एक बार बंदा उसके दरबार में हाजिर होकर माफ़ी मांगे तो सही। और मैं आज आपके वालिद साहब यानी ज़मींदार की तवज्जो से आपको निकाह का पैगाम देता हूँ। अगर आप रज़ामंद हैं तो मैं फौरी तौर पर आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। इमाम साहब के कहने की देर थी कि मजमे में आवाज़ें आने लगीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे इंसान इस ज़मीन पर मौजूद हों तो शायद कोई भी औरत तवायफ न बने। ज़मींदार ने इस औरत से कहा, बस बेटी अपने घर जाओ, अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। कल तुम अपने घर से रुखसत होगी। दूसरे दिन सादगी के साथ मौलवी एहतिशाम के साथ इस खातून का निकाह हो गया और मौलवी एहतिशाम ने रात शुक्राने के नवाफिल अदा किए और खालिक कायनात का शुक्र अदा किया, जिसने एक बड़े इम्तिहान में इस इमाम को सुरखरू कर दिया। गाँव के लोगों के दिलों में इमाम साहब की इज्जत पहले से ज़्यादा बढ़ गई और वो खातून जो मौलवी साहब से मंसूब हुई शर्म हया का पैकर बन गई। घंटों सजदे में पड़ी अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।